آج ماں سے روٹی مانگتے ہوئے علی کو دوسرا دن تھا۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ ایک ماں ایک بیٹا، مجبور ماں کی یہی فیملی تھی اور اس کا کل اثاثہ علی تھا۔ یہ کوئی خوشحال گھرانہ نہیں تھا۔ ماں کرونا سے پہلے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی تھی۔ وہاں سے جو بچا ہوا کھانا ملتا تھا وہ گھر لے آتی تھی۔ یہاں پر ماں بیٹا مل کر کھانا کھاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن جب علی کی ماں اپنے کام کرنے والے پہلے گھر گئی تو دروازہ نہ کھلا۔ اندر سے آواز آئی، تم واپس جاؤ اور آئندہ ادھر نہ آنا۔ مجبور ماں ایک ایک گھر کے دروازے پر دستک دیتی رہی اور ایک جیسا جواب سنتی رہی۔ دوپہر کے قریب جب گھر واپس آنے لگی تو اسے اپنے علی کا خیال آیا جس کے لیے وہ کھانا لے کر جاتی تھی۔ ماں نے ہمیشہ محنت کی تھی، کبھی بھیک نہیں مانگی تھی، لیکن آج اسے اپنے بیٹے کی خاطر ہاتھ پھیلانا تھا۔ آخری کام کرنے والے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ یہاں پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ اندر سے وہی لہجہ، وہی جواب ملا، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم نے ادھر نہیں آنا۔ واپس مڑنے کا ارادہ کیا تو بیٹا یاد آیا۔ ماں نے اپنی فطرت کے خلاف پہلا سوال کیا، آئندہ میں نہیں آؤں گی، لیکن کچھ بچا ہوا کھانا ہے تو مجھے دے دو۔ اس کو وہیں رکنے کا کہا گیا اور امیر لوگوں نے ایک سفید شاپر میں کچھ رات کا بچا ہوا کھانا گیٹ کے اوپر سے ماں کی طرف پھینک دیا۔ شاید یہ انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل تھی، لیکن مجبور ماں تھی۔ ماں نے شاپر ہاتھ میں لیا، اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گھر روانہ ہو گئی۔ ہمیشہ وہ دروازہ بند کر کے علی کو گھر میں چھوڑ جاتی تھی اور دوپہر کا کھانا علی کو دے کر پھر واپس جاتی تھی۔ ماں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ علی نے اپنی ماں کو سامنے دیکھا۔ وہ دوڑ کر آیا، ماں سے شاپر لیا اور ماں بیٹا دروازہ بند کر کے اپنے اکلوتے بوسیدہ کمرے میں آ گئے۔ حسب معمول دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ علی نے اٹھنا چاہا تو ماں بولی، بیٹا رکو، آج ہم مل کر دعا کریں گے، تم اپنے معصوم ہاتھوں کو بلند رکھنا۔ یہ منظر صرف خدا نے دیکھا ہوگا جب ماں اپنے معصوم بیٹے کے سامنے دعا مانگ رہی تھی، اے رب کریم ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دعا ختم ہوئی۔ علی کچے صحن میں کھیلنے لگا، لیکن ماں نے کھانا نہیں کھایا تو اس نے اپنے حصے کا کھانا اپنے بیٹے کے لیے رکھ دیا۔ شام ہوئی، بیٹے کو بھوک لگی، ماں نے برتن میں رکھا ہوا کھانا نکالا، دونوں بیٹھ گئے۔ کچھ نوالے کھانے کے بعد علی نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، ماں تو کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ ماں نے کہا، بیٹا کھا رہی ہوں، لیکن بیٹا دیکھ رہا تھا، خالی ہاتھ روٹی کی طرف آتا ہے اور خالی ہی ماں کے منہ کی طرف جاتا ہے۔ کھانا ختم ہوا اور ماں کی آس بھی ختم ہوئی۔ کل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ دوسرا دن قیامت کا دن تھا۔ ماں دیکھتی رہی، علی کب بولے گا ماں کھانا کھائیں، اور میں کہوں گی بیٹا کوئی چیز نہیں۔ یہ لمحہ کیسا ہوگا؟ ماں اپنے لخت جگر کو کس طرح انکار کرے گی؟ دوپہر ہوئی اور علی نے کہا، ماں بھوک لگی ہے۔ ماں دیکھتی رہی اور دعا کی، اے اللہ مجھ سے میرا بیٹا دوبارہ کھانا نہ مانگے۔ لیکن معصوم بچہ تھا۔ بھوک کی شدت تیز ہوئی اور ماں کی جولی میں لیٹ کر کہا، ماں کھانا نہیں ہے کیا؟ ماں نے کہا، علی تھوڑا صبر کرو، شام کو تمہیں اچھا کھانا کھلاؤں گی۔ سوئی کی رفتار اور بھوک کا مقابلہ جاری تھا۔ شام ہوئی اور علی بولا، ماں کھانا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے ایک ترکیب سوچی، ایک خالی برتن میں پانی ڈالا اور آگ جلا کر اوپر رکھ دیا۔ علی سے کہا، بیٹا کھانا بن رہا ہے، تم تب تک میری جھولی میں آ کر لیٹ جاؤ۔ علی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور روتی رہی کہ اے اللہ بھوک تو ختم نہیں ہوئی، بس میرے بیٹے کو نیند آ جائے۔ ماں کی دعا تھی، دعا قبول ہوئی، بیٹے کو نیند آ گئی اور ماں ساری رات دعائیں مانگتی رہی، میرا علی سوتا رہے۔ یہ دوسرا دن تھا جب ایک لکڑی کے ساتھ علی کھڑا تھا۔ ماں چارپائی پر بیٹھی تھی، ایک فاصلہ تھا۔ ماں نے 2 بار بلایا، علی اپنی ماں کے پاس نہ آیا۔ تب ماں نے ایک بات کہی، وہی بات اس کہانی کا نتیجہ ہے۔ میری جنت میں کیوں نہیں آتے؟ راہ میں کوئی پل صراط ہے کیا؟ آپ کو یہ میسیج سمجھ میں آیا ہو، اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ریکویسٹ ہے آپ کے نزدیک کوئی ایسی ماں ہو تو اس کا خیال رکھیں، کہیں اس کا بھی کوئی علی اس سے دور نہ ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔